یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو نے ہمیں اس وقت پیدا کیا جب ہمارا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یا اللہ تو نے ہمیں ماں کی کوکھ میں 9 ماہ تک اپنے حفاظت میں پالا۔ یا میرے مالک تو نے ہماری رگ رگ میں جان ڈالی، ہماری دھڑکنوں میں تیرا ہی کرم ہے۔ یا اللہ جب ہم اندھیرے میں تھے تو نے روشنی بخشی، جب ہم بے بس تھے تو نے سہارا دیا۔ یا میرے مالک تو نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ ہم ہر روز تیرے انعاموں میں ڈوبتے ہیں مگر تجھ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یا میرے مالک ہماری ہر سانس تیرے کرم سے چل رہی ہے، پھر بھی ہم تیری نافرمانی میں ڈوبے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں اپنی محبت دی مگر ہم نے تیرے ذکر کو چھوڑ دیا۔ یا میرے مالک تو نے در کھولے مگر ہم نے رخ موڑ لیا۔ یا اللہ تو نے ہر بار بلایا مگر ہم نے بہانے بنائے۔ یا میرے مالک ہم تجھ سے منہ موڑتے رہے اور تو ہمیں روزی دیتا رہا۔ یا اللہ تیری رحمت کے سائے میں ہیں پھر بھی ناشکرے ہیں۔ یا میرے مالک تو نے ہمیں ہر تکلیف سے پہلے صبر کی دولت دی۔ یا اللہ تو نے ہمارے آنسوؤں کو سنا مگر ہم نے تجھ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ یا میرے مالک تو نے ہمیں برائی سے روکا مگر ہم نے اپنی خواہشوں کو تیرا حکم بنا لیا۔ یا اللہ تو نے گناہوں کی دلدل سے نکالا مگر ہم پھر اسی میں گرتے رہے۔ یا میرے مالک تو نے بار بار معاف کیا مگر ہم سدھرے نہیں۔ یا اللہ ہماری زباں تیرا شکر ادا کرنے سے کانپتی ہے کیونکہ ہم نے کبھی شکر گزاری کی ہی نہیں۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں میں جو اشک ہیں وہ تیرے احسانات کی شرمندگی سے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہر لمحہ ہمیں مہلت دی کہ لوٹ آؤ مگر ہم نے وقت کو برباد کر دیا۔ یا میرے مالک ہم دنیا کی محبت میں تیری محبت بھول بیٹھے۔ یا اللہ ہماری راتیں سیریز میں گزر۔ یا میرے مالک تو ہی ہے جو دروازے کھولتا ہے جب ساری دنیا دروازے بند کر دیتی ہے، تو ہی ہے جو اس وقت دیتا ہے جب سب کچھ چھن جاتا ہے۔ یا اللہ ہماری روزی کا مالک تو ہے، ہم چاہے لاکھ کوشش کر لیں اگر تیرا کرم نہ ہو تو ایک نوالا بھی میسر نہیں۔ یا میرے مالک تو نے ہی کھیتوں میں دانہ اگایا، تو نے ہی سمندروں میں موتی پالے، تو نے ہی آسمان سے بارش برسائی اور تو ہی ہے جو ہمارے گھروں تک روزی پہنچاتا ہے۔ یا اللہ ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں مگر دینے والا صرف تو ہے۔ یا میرے مالک ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں تیری رحمت لکھ دے۔ یا اللہ ہمارے دروازے پر برکتوں کی بارش کر دے۔ یا میرے مالک جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا انہیں ایسا بنا دے کہ دوسروں کو بھی کھلا سکیں۔ یا اللہ ہم پر اتنی برکت اتار دے کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک ہماری محنت میں ایسا اثر دے دے کہ ہمارے ہر قدم سے خیر نکلے۔ یا اللہ تنگ دستی نے ہماری ہنسی چھین لی ہے، تو خوشحالی کی ایسی ہوا چلا دے کہ ہمارے گھروں میں پھر سے رونق آ جائے۔ یا میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس تو اپنے فضل سے ہم پر رحمت کر دے۔ یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت دے، ہمارے کارخانوں کو ترقی دے، ہمارے ہاتھوں کو محنت کی طاقت دے اور ہماری کمائی کو حلال بنا۔ یا میرے مالک جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں انہیں راحت دے دے، جو اپنے بچوں کے لیے ایک نوالا بھی نہیں جٹا پا رہے تو انہیں ایسا بنا دے کہ وہ اوروں کو بھی کھلا سکیں۔ یا اللہ جو بیکار بیٹھے ہیں انہیں روزگار دے دے، جو محنت کر رہے ہیں انہیں اس کا پھل دے، جو کاروبار میں پھنسے ہیں انہیں آسانی عطا کر۔ یا میرے مالک دنیا تو ان لوگوں کی قدر کرتی ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے مگر تو ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن کے پاس تیرا نام ہوتا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں اب تک جتنا بھی دیا اس کا شکر ہے مگر اب بھی ہاتھ خالی ہیں، نگاہیں تیری ہی طرف لگی ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ روزی عطا کر جس میں ہماری بھلائی ہو، ہماری نسلوں کی بھلائی ہو اور جس سے ہمارا دل تجھ سے جڑ جائے۔ یا اللہ تو ایسا برکت والا در کھول دے جو کبھی بند نہ ہو، تو ہمارے ہاتھوں میں ایسا اثر دے کہ اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ یا میرے مالک جو ماں باپ اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے انہیں ایسا بنا دے کہ وہ دوسروں کی فیس بھر سکیں۔ یا اللہ تو ہماری محنت کو ضائع مت کر، تو ہماری محنتوں میں اپنے نام کی مٹھاس بھر دے۔ یا میرے مالک تو ہماری اولاد کو بغیر ضرورت بتائے سب کچھ عطا کر تاکہ انہیں کسی کا محتاج نہ بننا پڑے۔ یا اللہ جو مرد اور عورتیں اپنے گھر چلانے کے لیے ترس رہے ہیں تو ان کے لیے ایسے راستے بنا کہ وہ خود دوسروں کے لیے راستہ بن جائیں۔ یا میرے مالک
تو جو دیتا ہے وہ کسی کی سفارش سے نہیں دیتا، تیری رحمت ہی سب سے بڑی سفارش ہے۔ تو اپنی اسی رحمت سے ہماری تجوری بھر دے، ہمارے گھروں کو بھر دے اور ہمارے دلوں کو تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے کی دولت دے، تیرا شکر ادا کرنے کا احساس دے اور تجھ سے جڑے رہنے کا سلیقہ دے۔ یا میرے مالک، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تو دے دے، اور ایسا دے کہ تجھ سے رشتہ اور بھی گہرا ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں تنگحالی سے نکال کر ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں تیرا کرم ظاہر ہو۔ یا میرے مالک، تو ہر تنگ دل کو سکون دے، ہر خالی جیب کو بھر دے اور ہر مایوس آنکھ میں امید کی چمک بھر دے۔ یا اللہ، اب تجھ سے ہی امید ہے، تجھ سے ہی روزی ہے، تجھ سے ہی راحت ہے، تجھ سے ہی سکون ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں جو الجھنے ہیں انہیں سلجھا دے، جو راستے بند ہو چکے ہیں انہیں کھول دے، جو بکھراؤ ہمارے اندر ہے اسے سمیٹ دے۔ یا میرے مالک، ہماری زندگی ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی راہ نہیں سوچتی، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو مایوسی کی سیاہی کو امید کی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، مگر تیرے در سے کبھی خالی نہیں لوٹے۔ آج پھر تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے جسم کی نہیں، ہماری روح کی بیماری دور کر دے، ہمارے سینے کا بوجھ ہلکا کر دے۔ یا میرے مالک، جس دل میں تو اتر جائے اسے کبھی شکوہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنا لے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی راحت دے جو ہماری آنکھوں کو اشکوں سے اور دلوں کو تکلیفوں سے بچا لے۔ یا میرے مالک، تو ہر درد کا مرہم ہے، تو ہر گھاؤ کا علاج ہے، تو ہر تکلیف کا خاتمہ ہے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں، جن کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں ہیں، جن کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں، تو ان کی مسکراہٹ لوٹا دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ بے بس ہیں، جو سوچ سوچ کر راتیں گزارتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا راستہ بنا کہ وہ پھر سے چین کی نیند لے سکیں۔ یا اللہ، تنگحالی، بیماری، رشتوں کی الجھنوں، دل کی اداسیوں اور ذہن کی تھکاوٹ کو اپنے کرم سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی سوچ دے جو ہمیں سکون دے اور ایسا دل دے جس میں بس تو بسا ہو۔ یا اللہ، دنیا کی الجھنوں میں ہم تجھے بھول جاتے ہیں مگر تو ہمیں یاد رکھتا ہے۔ آج ہم تجھ سے وہی یاد تازہ کرنے آئے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمارے حالات کو اس موڑ پر لا دے جہاں ہر سوال کا جواب تیری رحمت ہو۔ یا اللہ، تنہا راتوں میں جو آہیں نکلتی ہیں، جو دل کی پکاریں ہیں، تو انہیں اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ یا میرے مالک، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ان باتوں کو سنتا ہے جو ہم لفظوں میں نہیں کہہ پاتے، تو ہماری ان چیخوں کو بھی سمجھتا ہے جو بس سناٹے میں ڈوب جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لے جو ہمیں اندر سے توڑ رہی ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تیری ہر قسم کو نبھائیں، تیرے ہر حکم کو دل سے لگائیں۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو تسلی دیتا ہے جب سب خاموش ہو جاتے ہیں، تو ہی ہے جو گلے لگاتا ہے جب سب دور ہو جاتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ایسا کر دے کہ ہماری ہر بے چینی سکون میں بدل جائے، ہمارے ہر سوال کا جواب تیری طرف سے آ جائے۔ یا اللہ، اگر تو ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہٹائے تو کم سے کم اسے سہنے کی طاقت دے دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا بنا دے کہ غم میں بھی تیرا شکر ادا کریں اور راحت میں بھی تیرا سجدہ کریں۔ یا اللہ، ہمارے اندر وہ صبر ڈال دے جو تو اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ یا میرے مالک، جو لوگ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، جو دنیا سے ہار چکے ہیں، تو انہیں اپنی محبت سے جتا دے۔ یا اللہ، جن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، تو ان کے لیے رحمت کی چادر بچھا دے۔ یا میرے مالک، جن دلوں میں صرف آہیں ہیں وہاں اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اوروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ یا میرے مالک، اب تو ہی آخری آس ہے، تو ہی سہارا ہے، تو ہی نزدیک ہے جب سب دور ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کا اب انت کر دے اور ایسی زندگی دے جس میں تیرا نام ہی نام ہو۔ یا اللہ، تو نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، تو نے ماں باپ کے لیے ان کی اولاد کو رحمت کا ذریعہ بنایا۔ یا میرے مالک، ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہماری آنکھوں میں تنہائی ہے، ہماری گودیں سونی ہیں، ہماری راتیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یا اللہ، جو مائیں سالوں سے تیرے سامنے سجدوں میں ہیں، تو ان کی پکار کو قبول کر لے۔ یا میرے مالک،
جو باپ اپنے گھر کی خالی دیواروں کو دیکھ کر تنہا ہو جاتے ہیں، تو انہیں اولاد کی ہنسی سے نواز دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ ہر دوا، ہر علاج، ہر وظیفہ کر چکے مگر اب بھی ان کی گود سونی ہے، تو اپنی رحمت سے انہیں رلانا بند کر دے۔ یا میرے مالک، تو ایسی اولاد دے جو تیرے نام پر پیدا ہو، تیرے حکم پر چلے اور ماں باپ کا نام روشن کرے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، پاک بنا، حیا والا بنا، تیرے ڈر سے رونے والا بنا۔ یا میرے مالک، انہیں اس راہ پر چلا جس پر تیرا کرم ہو، تیرا نور ہو اور تیرا سایہ ہو۔ یا اللہ، جو اولادیں بگڑ چکی ہیں، جو ماں باپ کا دل دکھا رہی ہیں، تو انہیں سیدھا کر دے۔ یا میرے مالک، جو بیٹے ماں کی آنکھوں سے نیند چرا رہے ہیں، تو انہیں ماں کی محبت کی اہمیت سمجھا دے۔ یا اللہ، جو بیٹیاں باپ کی تڑپ سے بے خبر ہیں، تو انہیں باپ کے آنسو دکھا دے۔ یا میرے مالک، ہماری اولادوں کو قرآن سے جوڑ دے، نماز کا عادی بنا دے اور گناہ سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہماری اولاد کو عزت دے، روزی دے، سکون دے اور ایسی سنگت سے بچا جس میں تیرا نام نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہماری اولادوں کو ہر برائی، ہر گمراہی، ہر فتنہ سے بچا۔ یا اللہ، جو مائیں ہر رات تیرے سامنے آنسو بہاتی ہیں، تو ان کی وہ راتیں یاد رکھ اور انہیں وہ دن دکھا دے جب ان کا بچہ سجدے میں ہو۔ یا میرے مالک، تو اولاد کو ماں باپ کا وفادار بنا، نہ کہ انہیں تکلیف دینے والا۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو اتنی برکت دے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے اور اتنی محبت دے کہ وہ ہر دل کو جوڑے۔ یا میرے مالک، تو ہماری نسلوں کو پاک بنا، ہماری جڑوں کو مضبوط کر اور ہمارے گھروں میں تیرا نور بھر دے۔ یا اللہ، اولاد کی چاہ میں جو مائیں ٹوٹ چکی ہیں، انہیں اپنے کرم سے بنا دے، ان کی گود کو بھر دے اور ان کی کوکھ کو بنجر نہ رہنے دے۔ یا میرے مالک، جو مائیں جننے سے پہلے اولاد کو کھو بیٹھتی ہیں، تو انہیں صبر بھی دے اور ان کی کوکھ کو پھر سے آباد کر۔ یا اللہ، جن کے بچے ہیں مگر بیمار ہیں، تو انہیں صحت کی دولت دے دے۔ یا میرے مالک، جو اپاہج اولادوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی زمین اب بھی سے تیار کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اولاد دے بھی اور ایسی دے جو تجھے رضا رکھے۔ یا میرے مالک، اگر تو اولاد سے نوازے تو ہمیں اسے سنبھالنے کا ہنر بھی دے۔ یا اللہ، اولاد دے مگر ان کے نصیب بھی نیک بنا دے۔ یا میرے مالک، اگر تو ہمیں اولاد نہ بھی دے تو ہمیں ایسا دل دے جو تیرے فیصلے پر راضی ہو، مگر اگر دے تو ایسا دے کہ ہماری روح سکون پا جائے۔ یا اللہ، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، ان گھروں کی راتیں گواہ ہیں کہ ہر ماں باپ کی نیند ان کی شادی کے خواب میں کھو جاتی ہے۔ یا میرے مالک، ہر وہ باپ جو دن بھر مزدوری کرتا ہے مگر دل میں صرف ایک تمنا لیے جیتا ہے کہ میری بیٹی کی ڈولی عزت سے اٹھے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہر وہ ماں جو اپنی بیٹی کو ہنستے دیکھنا چاہتی ہے مگر اس کی پیشانی پر فکر کی سلوٹیں ہیں، تو ان کے چہرے پر راحت کا نور اتار دے۔ یا میرے مالک، جن کے گھر میں رشتہ نہیں آتا یا آتا ہے مگر لوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے ایسا رشتہ بھیج جو دیندار ہو، وفادار ہو اور رحمتوں والا ہو۔ یا اللہ، ہماری بیٹیاں جو حیا کی چادر میں رہتی ہیں، جو تیرے حکم پر پردہ کرتی ہیں، جو تیرے نام پر توکل رکھتی ہیں، تو انہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی ایک اچھا، پاک اور نیک شوہر عطا کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کی بیٹیوں کے نصیبوں کو ایسا سنوار دے کہ وہ اپنی سسرال میں بھی تیری محبت کا پیغام بنے۔ یا اللہ، جن کے پاس دینے کو دہیج نہیں مگر دل صاف ہے، نیت پاک ہے، تو ان بیٹیوں کو ایسے گھروں میں بسا دے جہاں عزت ہو، پیار ہو اور امانت داری ہو۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ ہر روز تیرے در پر سر جھکاتے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دے، تو ان کی پیشانیوں کی سچائی کو دیکھ اور ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ، جو لڑکیاں رشتوں کی وجہ سے طعنہ سنتی ہیں، جن کی عمر نکلتی جا رہی ہے، تو ان کی قسمت کو ایسے لمحے میں بدل دے کہ پوری دنیا دیکھے تیرا کرم۔ یا میرے مالک، تو ہر ایسی لڑکی کی عزت کی حفاظت کر جو تیری راہ پر چل رہی ہے، اور ان کے نصیبوں کو ایسے کھولے کہ ماں باپ کی آنکھیں روشنی سے بھر جائیں۔ یا اللہ، جن گھروں میں 3 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ سوچ میں ڈوبے ہیں، تو ان سب کے لیے راستے آسان کر دے۔ یا میرے مالک، ہر اس باپ کی جھولی بھر دے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی ضرورتیں
قربان کر رہا ہے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کے لیے وہ گھر چن جو تیری راہ پر ہو، جہاں انہیں نماز کی تعلیم ملے اور تجھ سے محبت کا ذریعہ ملے۔ یا میرے مالک ہماری بیٹیاں صبر اور تہذیب کی مورت ہیں، تو ان کے لیے وہ محبت لکھ دے جو عمر بھر ان کا ساتھ دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر بیٹی کو ایسے گھر میں بسا کہ اس کے آہ بھی نہ نکلے اور اس کی ماں کی آنکھوں میں راحت کے آنسو ہوں۔ یا میرے مالک تو ہر باپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کر دے اور ہر ماں کے دل سے یہ فکر مٹا دے کہ میری بیٹی کب اور کیسے رخصت ہوگی۔ یا اللہ اب تو ہی راستہ بنا، تو ہی سہارا بن، تو ہی ہماری بیٹیوں کے نصیبوں کو ایسا رنگ دے کہ ان کی ڈولی اٹھتے وقت سجدے میں سر ہو اور ہونٹوں پہ صرف شکر ہے تیرا۔ یا اللہ یہ جو پوری امت ہے جو تیرے نام کی امانت ہے، جو آخری نبی کی امت ہے، آج ٹکڑوں میں بنٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، تو اسے پھر سے ایک کر دے۔ یا میرے مالک ہر مسجد میں تیرا نام لیا جاتا ہے مگر دلوں میں تفرقہ ہے، تو ان دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ جو مسلمان ایک دوسرے کو فاصلوں سے دیکھتے ہیں تو ان میں محبتیں بھر دے۔ یا میرے مالک جن سرحدوں نے ایک جسم کو بانٹ دیا تو ان سرحدوں سے اوپر اٹھ کر امت کو ایک کر دے۔ یا اللہ جو ملکوں میں خون بہہ رہا ہے، جہاں بچے رو رہے ہیں، مائیں بلکھ رہی ہیں، وہاں اپنی رحمت سے امن کا پھول کھلا دے۔ یا میرے مالک ہر وہ جگہ جو جنگ کا میدان بنی ہوئی ہے، تو وہاں اپنے نبی کے امتی کو زندگی کی سوگات دے دے۔ یا اللہ جن کے گھر اجڑ چکے ہیں تو انہیں پھر سے آباد کر، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا دے، جو ننگے ہیں انہیں کپڑا دے، اور جو ڈر میں ہیں انہیں تسلی دے۔ یا میرے مالک جو کشمکش میں ہیں، جن کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، تو ان کے دلوں کو مضبوطی دے۔ یا اللہ تو اس امت کو دوبارہ وہی اونچائی دے جو تو نے کبھی بخشی تھی۔ یا میرے مالک تو ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور ہماری نسلوں کو تیری کتاب کا وارث بنا دے۔ یا اللہ جو نوجوان گمراہی میں ہیں تو انہیں اپنی راہ دکھا۔ یا میرے مالک جو بچیاں اپنے حجاب سے دور ہو گئی ہیں تو انہیں پھر سے اپنے دین سے جوڑ دے۔ یا اللہ ہر اس ماں کی سن لے جو اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، ہر اس باپ کی دعا سن لے جو اپنی اولاد کو دیندار دیکھنا چاہتا ہے۔ یا میرے مالک اس امت کو تجھ سے ڈرنے والا بنا، محبت سے بھر دے اور اہل کفر کے سامنے جھکنے سے بچا۔ یا اللہ جو دل بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں انہیں جوڑ، جو الزامات میں دبے ہوئے ہیں انہیں صاف کر۔ یا میرے مالک تو اس امت کو علم والا بنا، ہمت والا بنا اور اپنے حکم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہر گلی، ہر شہر، ہر بستی میں اپنا نور بکھیر دے۔ یا میرے مالک تو اس امت کی توبہ قبول کر، اسے پھر سے اپنا بنا اور ہمیں اس دن کے لیے تیار کر جب صرف تیرا فیصلہ ہوگا۔ یا اللہ جو اس امت کے لیے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ان کی آہوں کو اپنی رحمت بنا دے۔ یا میرے مالک اس امت کو تیرا بننا ہے، تجھ سے ہی جڑنا ہے، اب بس تو ہی پکڑ لے ہمارا دامن اور چھوڑنا مت۔ یا اللہ اس پوری امت پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، ہر اس دل کو راحت دے جو تیرے ذکر سے محروم ہے، ہر اس گھر کو آباد کر دے جس میں آج تنہائی کا ماتم ہے۔ یا میرے مالک تو اس امت کے ہر بوڑھے کے کانپتے ہاتھوں میں پھر سے دعا کی طاقت دے، ہر اس ماں کے آنسوؤں کو موتی بنا دے جو اپنے بیٹے کی راہ تک رہی ہے۔ یا اللہ تو اس امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر، انہیں تیرا ڈر اور حیا کا پردہ دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے نکال، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما اور ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ جو مسجدیں ویران ہیں انہیں آباد کر، جو میناریں خاموش ہیں ان میں تیرے نام کی صدائیں بلند کر۔ یا میرے مالک تو اس امت کی پھوٹی قسمت کو جوڑ دے، اس کے بکھرے حالات کو سنوار دے۔ یا اللہ جو علم کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو انہیں کھول دے، ہر بچے کو علم دین کا شوقہ دے اور اسے تیری راہ پر چلنے والا بنا۔ یا میرے مالک جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو تجھ پر چھوڑا ہے تو ان کے بھروسے کی لاج رکھ، انہیں دین کا چمکتا ستارہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو غریبی، بے روزگاری، بیماری اور ذلت میں ڈوبے ہیں، تو انہیں اپنے کرم سے راحت عطا کر۔ یا میرے مالک جو مسلمان ذلت کی زندگی جی رہے ہیں انہیں عزت والا بنا، جو گر چکے ہیں انہیں اٹھا۔
جو بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ یا اللہ، ہر وہ گھر جہاں روز جھگڑے ہیں تو وہاں سکون بھیج دے، محبت بھیج دے اور رشتوں کو تیری رحمت سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، اس امت کو اپنے نبی کی امت کہلانے کا حقدار بنا، ان کی سیرت کو اس امت میں زندہ کر دے۔ یا اللہ، تو اپنے ہر بندے کو معاف کر دے، چاہے وہ تیرے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو چکا ہو، تو اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دے۔ یا میرے مالک، اس امت کے لیے جو روتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو اس امت کے نصیب میں اتار دے۔ یا اللہ، ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا، اور اس دن جب سب دروازے بند ہوں گے تو ہمیں اپنا چہرہ دکھا دے۔ یا میرے مالک، ہماری امت کی تجارت میں برکت دے، ان کے مزاج میں نرمی دے، ان کے لباس میں حیا دے، ان کے گھروں میں نماز کو زندہ کر دے، اور ہمارے دلوں میں تیرے لیے محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ، اس امت کو تیرا بنا دے، تجھ سے جوڑ دے، اور جب تو راضی ہو جائے تو ہماری روحیں اس سکون میں سما جائیں جس سکون کا نام تیری رحمت ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہمارے اندر کے ہر راز کو، ہمارے دلوں کی ہر تھکن کو، ہماری سوچ کی ہر الجھن کو، ہماری راتوں کی ہر تنہائی کو۔ یا میرے مالک، تو ہمارے سینے کے اس بوجھ کو بھی جانتا ہے جو ہم کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ تو ہماری ان آہوں کا بھی گواہ ہے جو سناٹے میں دبی رہتی ہیں۔ یا اللہ، تو نے کہا تھا کہ مانگو میں دوں گا، آج تیرے وعدے کی طلب لے کر آئے ہیں۔ یا میرے مالک، ہم تھک گئے ہیں دنیا کی سن سن کر، اب تیری رحمت کی صدا سننا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ سکون دے جو نہ نیند میں ہے، نہ لوگوں کی باتوں میں، بلکہ صرف تیرے قریب جانے میں ہے۔ یا میرے مالک، جو درد ہم جھیل رہے ہیں اسے اپنی رحمت میں بدل دے، جو تکلیفیں ہمیں اندر سے توڑ رہی ہیں انہیں اپنی قدرت سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہم ہر چہرے پر مسکراہٹ لانے والے تھے، اب خود آئینے میں خود کو بھی پہچان نہیں پاتے۔ تو ہمیں پھر سے وہ روشنی دے دے جس سے ہماری روح کھل اٹھے۔ یا میرے مالک، اب ہم خود سے ہی ڈرتے ہیں، خود سے ہی بھاگتے ہیں، تو ہمیں خود سے پھر ملوا دے۔ یا اللہ، جو غم ہم نے سب کے سامنے چھپائے ہیں تو انہیں اپنی راحت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو نے جو آنکھیں دی تھیں سجدے کے آنسوؤں کے لیے، آج وہ تنہائی میں بہہ رہی ہیں، تو اب انہیں اپنی بارگاہ کا راستہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم جن لوگوں سے محبت کرتے رہے انہوں نے ہمیں توڑ دیا، اب تجھ سے محبت کرنی ہے، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا میرے مالک، ہم ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، مگر تیری رحمت سے امید ابھی باقی ہے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، تو ہی ہے جو تنہا کو سہارا دیتا ہے، تو ہی ہے جو مایوس کو امید دیتا ہے۔ یا میرے مالک، ہماری باتیں اب تیرے سوا کوئی نہیں سمجھتا، تو ہماری ہر بات کو سنے، ہمارے ہر درد کو پہچانے اور ہماری ہر الجھن کو سلجھا دے۔ یا اللہ، جو لوگ بغیر وجہ کے ہم سے دور ہو گئے، جن کی جدائی نے ہماری راتوں کو جلا دیا، تو ہمیں ان سے بھی بہتر لوگ عطا کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس جگہ سے بچا جہاں ہماری عزت مٹی میں مل جائے، اور ہر اس شخص سے بچا جو ہماری آنکھوں میں آنسو بھر دے۔ یا اللہ، تنہائی میں جو چیخیں ہیں، جو سسکیاں ہیں، جو نظریں بس ایک ہی در کی طرف لگی ہیں، تو اس در کو کھول دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کا ملہم بن جا، تو ہمیں ہماری خودی واپس دے، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں سوا تیرے کسی کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ یا اللہ، اب ہمیں اس سکون کی تلاش ہے جو صرف تیرے سجدوں میں ملتا ہے، ہمیں تو وہیں پہنچا دے اور وہیں سے پھر کبھی دور نہ کرنا۔ یا اللہ، اب جو وقت بچا ہے اسے اپنی عبادت میں لگا دے، جو سانسیں رہ گئی ہیں انہیں اپنے نام کی خوشبو سے مہکا دے۔ یا میرے مالک، ہم بہت دور نکل آئے ہیں، بہت گناہ کر لیے ہیں، بہت کچھ کھو دیا ہے، اب تجھ سے ہی پانے کی خواہش ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اب تو ہی انہیں پگھلا۔ یا میرے مالک، تو ہی ہماری ٹھنڈی رگوں میں پھر سے تیرا ذکر دوڑا دے۔ یا اللہ، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مگر تجھ سے دور رہتے ہیں، تو ہماری نمازوں میں اپنا نور بھر دے۔ یا میرے مالک، جو سجدے سر جھکائے بغیر ہی ختم ہو جاتے ہیں انہیں تیری محبت کا ایسا اثر دے کہ سجدہ چھوڑنے کو دل نہ چاہے۔ یا اللہ، جو دل تجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے نہیں، تو ان میں وہ بے چینی پیدا کر دے جو صرف تیرے سجدے میں سکون پائے۔ یا میرے مالک،
ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ سے بات کیے بغیر ایک لمحہ بھی نہ رہ سکے۔ یا اللہ، تو نے جو قرآن نازل کیا اسے ہمارے سینے کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری زبان کی مٹھاس بنا دے اور ہمارے عمل کی راہ بنا دے۔ یا میرے مالک، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب تجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو تھک جاتے ہیں۔ تو ہماری الٹی سوچ کو سیدھا کر دے۔ یا اللہ، جو راتیں ہم فالتو چیزوں میں گزارتے ہیں انہیں اب تیرے ذکر میں گزارنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک، ہمیں تیرا بنا لے، بس تیرا، ایسا کہ تجھ سے الگ کچھ اچھا نہ لگے۔ یا اللہ، ہماری سوچ کو پاک کر، نیت کو صاف کر، زبان کو سچا کر اور دل کو اپنا بنا۔ یا میرے مالک، اب تجھ سے رشتہ بنانا ہے ایسا مضبوط کہ موت بھی توڑ نہ سکے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ رستہ دکھا دے جو سیدھا تیری رحمت کی اور جاتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں لوگوں سے نہیں، بس تجھ سے جڑنا ہے، کیونکہ تو ہی ہے جو ہمیشہ ساتھ ہے، تو ہی ہے جو کبھی منہ نہیں پھیرتا۔ یا اللہ، تو نے جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے ہمیں اس پر جمنے کی طاقت دے اور گمراہی سے ہمیشہ کے لیے بچا۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں میں بسی ہر برائی کو کھینچ کر نکال دے اور وہاں اپنے نام کا دیا جلا دے۔ یا اللہ، ہم اب تجھ سے دور رہ کر نہیں جی سکتے، ہماری ہر سانس میں تیرا نام ہو، ہر دھڑکن میں تیرا احساس ہو اور ہر سوچ میں تیرا ذکر ہو۔ یا میرے مالک، ہماری زندگی اب اس موڑ پر ہے جہاں تیرا سہارا نہ ملا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو ہمیں تھام لے اور پھر کبھی چھوڑنا مت۔ یا اللہ، تو گناہوں کے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرن بن کر آتا ہے، تو ہارے ہوں کو تھام لیتا ہے، تو روٹھے ہوں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں بار بار بلایا مگر ہم نے تیری پکار کو نظر انداز کیا، پھر بھی تو نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ یا اللہ، آج ہم تجھ سے خود کو بدلنے کی دعا مانگتے ہیں، اپنے اندر کے ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے نکلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو تجھے یاد کریں، جب ہم بولیں تو تیری باتوں کا اثر ہو اور جب ہم چلیں تو تیری راہ پر چلیں۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کی سچائی کو زندہ کر دے، جو بیزار ہو چکا ہے، جو تھک چکا ہے، جو ہار چکا ہے، اسے تیرا کرم پھر سے جگا دے۔ یا میرے مالک، جن آنکھوں میں اب تعلق کی روشنی نہیں، تو ان میں اپنے نور کی چمک لوٹا دے۔ یا اللہ، جو زبان تجھ سے باتیں کرنا بھول گئی ہے تو اسے پھر سے تیرا ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمارے جسموں میں گناہوں کا جھر بھر چکا ہے، تو اپنے نام کی مٹھاس سے سب کچھ صاف کر دے۔ یا اللہ، ہماری سوچ میں اتنی صفائی دے کہ ہم اپنے ہر فیصلے میں تجھے شامل کریں۔ یا میرے مالک، ہر وہ عادت جو تجھ سے دور کرتی ہے اسے ہمارے دل سے جڑ سے نکال دے۔ یا اللہ، اب تیرے سوا کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے، تیرا پیار چاہیے، تیرا ساتھ چاہیے، تیرا ذکر چاہیے، تیرا نور چاہیے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنیں، ہمارے وجود سے تیری رحمت بہے۔ یا اللہ، جو معافی کے لائق نہیں پھر بھی تیرے در پر آ گیا ہے اسے ایسا معاف کر دے کہ کبھی دوبارہ اسی غلطی کی طرف نہ دیکھے۔ یا میرے مالک، اب تھک چکے ہیں گناہ کر کے رونے سے، اب وہ راہ چاہیے جس پر چل کر کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یا اللہ، تو اپنے اس کرم سے نواز دے جو ہمارے وجود کو تیرا سایہ بنا دے۔ یا میرے مالک، اب ہم وہ نہیں رہے جو کل تھے، اب ہمیں نیا بنا دے، تیرا وفادار، تیرا بندہ، تیرا سجدان شیم بنا دے۔ یا اللہ، ہماری ہر صبح تیرے نام سے شروع ہو اور ہر رات تیرے ذکر پر ختم ہو، ہماری ہر سانس تیرا شکر ادا کرتی چلے اور ہمارا ہر لمحہ تیرے سجدے میں جھکتا جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو گناہوں کے بعد لوٹ آتے ہیں، جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اس دل میں اب اور گناہوں کی جگہ نہیں، اب بس تیرا نام چاہیے، تیرا پیار چاہیے، تیرا سکون چاہیے۔ یا میرے مالک، تو نے جسم دیا مگر ہم نے اسے نافرمانی میں خرچ کر دیا، تو نے آنکھیں دیں مگر ہم نے انہیں حرام میں جھکا دیا، تو نے زباں دی مگر ہم نے تیرا ذکر کم اور شکایتیں زیادہ کی۔ یا اللہ، اب ہمیں بدل دے، ہماری رگوں میں تیری یاد دوڑا دے، ہماری سوچ کو اپنی طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہی وہ ذات ہے جو بغیر ظاہر ہوئے بھی ہر دل کی گہرائی میں بس جاتا ہے، تو ہر سوکھی ہوئی روح کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ،
اب ہم بھی وہ روح بننا چاہتے ہیں جو تیرے نام کی خوشبو سے بھیگتی ہو۔ یا میرے مالک، ہماری زندگی کے وہ حصے جو گناہوں میں ڈوبے رہے انہیں اب تو اپنی محبت سے دھو دے۔ یا اللہ، ہر لمحہ جو تجھ سے دور گزرا اس کی توبہ کرتے ہیں، ہر بات جو تجھے ناراض کر گئی اس پر شرمندہ ہیں۔ یا میرے مالک، اب ہماری باتیں، ہمارے افسانے، ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں، سب کچھ صرف تیرے لیے ہو۔ یا اللہ، جو راہیں ہمیں تجھ سے دور کرتی ہیں ان پر چلنے سے پہلے ہی ہمارے قدم روک دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ ہمارے ارد گرد ہمیں گمراہ کرتے ہیں انہیں ہدایت دے یا ہمیں ان سے الگ کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری موجودگی تیرے نام کی نشانی بن جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں، مگر تجھے بہت یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری ہر سانس کو اپنا شکر بنا دے اور ہر آنسو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے کرم سے ایسا جذبہ دے دے کہ جب بھی آنکھ کھلے دل سب سے پہلے تیرا نام پکارے۔ یا اللہ، جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو تب بھی ساتھ رہتا ہے، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یا میرے مالک، جب دل تنگ ہوتا ہے، جب سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں، جب آنکھوں میں نیند نہیں رہتی اور سینے میں راحت نہیں ہوتی، تب تو ہی ہے جو اپنے کرم سے سب آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جب کسی کو کہنے کی ہمت نہیں رہتی، جب لب خاموش اور دل چیخ رہا ہوتا ہے، تب تو ہی سنتا ہے، سمجھتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج تجھ سے نہیں اپنے آپ سے شرمندہ ہیں، جو تو نے دیا اس کا شکر نہ کر سکے، جو تو نے بچایا اس کی قدر نہ کر سکے، اور جو تو نے معاف کیا اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یا اللہ، ہم اب تجھ سے خود کو مانگتے ہیں، تجھ سے اپنی توبہ مانگتے ہیں، اپنی پاکی مانگتے ہیں۔ یا میرے مالک، ہماری تکلیفوں کا علم تجھ سے بہتر کسی کو نہیں۔ تو ہی جانتا ہے کس درد نے ہمیں توڑا، کس بات نے رلایا، کس زخم نے اندر تک سلگا دیا۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو دل کے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے، تو ہی ہے جو آنسوؤں کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے لیے دھڑکے، ایسی آنکھیں دے جو تجھ سے ڈر کر روئیں، اور ایسی زبان دے جو ہر لمحہ تیرا ذکر کرے۔ یا اللہ، جب کوئی نہیں سمجھتا تو سمجھ، جب کوئی نہیں پوچھتا تو پوچھ، جب سب خاموش ہو جائے تو ہماری خاموشی کو بھی سن۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اندھیرے میں بھی تیرا نام لے کر چلتے ہیں، جو غم میں بھی تجھ سے جڑے رہتے ہیں، اور جو طوفانوں میں بھی تجھ سے امید نہیں چھوڑتے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو معاف کر، اپنی طرف موڑ اور ایسا بنا دے کہ اب تجھ سے دور جانا ممکن ہی نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقیدہ عطا کر دے جو طوفانوں میں بھی ڈگمگائے نہیں، وہ یقین دے دے جو تجھ سے مانگتے وقت آنکھوں کو بھی شرمندہ کر دے۔ یا میرے مالک، جب کوئی دعا ادھوری رہ جائے تو ہماری امیدیں ادھوری نہ ہوں، جب لوگ ہماری باتوں پر ہنسیں تو ہمارے سجدوں پر رحمت برسا۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کی اس آواز کو جگا دے جو ہر وقت تجھے پکارے، جو ہر گناہ سے پہلے کانپ جائے اور جو ہر نیکی پر تیرا شکر ادا کرے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دنیا میں کھو کر اپنی یاد سے محروم ہونے سے بچا، ہمارے دلوں کو دنیا کی زینت سے نہیں تیرے ذکر سے سجا۔ یا اللہ، جو لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے کرم سے وہ طاقت دے دے جو انہیں بھی حیران کر دے۔ یا میرے مالک، جو نیندیں چھن چکی ہیں، جو چین کھو چکا ہے، جو دل بے چین ہے، انہیں اپنے نور سے بھر دے، ایسا سکون دے جو صرف تیرا ہو۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں سے امید لگانا چھوڑ دے اور خود کو صرف تیرے حوالے کر دے۔ یا میرے مالک، جن راستوں سے ہم نے گناہ کمائے ان راستوں سے اب توبہ کی روشنی دکھا دے۔ یا اللہ، تو نے جو چھپا لیا اسے کبھی ظاہر نہ کرنا، اور جو ظاہر ہو گیا ہے اسے اپنی معافی سے مٹا دینا۔ یا میرے مالک، ہمارے بکھرے ہوئے کردار کو پھر سے جوڑ اور اسے تیرے مقرب بندوں جیسا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری زبان سے کبھی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کے دل کو دکھا دے، ہماری آنکھیں کبھی ایسا منظر نہ دیکھیں جو تجھے ناراض کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری موجودگی میں لوگوں کو تیرا سکون محسوس ہو اور ہماری خاموشی میں تیرا پیغام سنائی دے۔ یا اللہ، اگر تو ہماری تمناؤں کو پوری نہ بھی کرے
تو اتنا کر دے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تو اپنے کرم سے ہمارے دل کو اتنا بھرا ہوا بنا دے کہ دنیا کی کوئی کمی اسے خالی نہ کر سکے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی موت عطا کر جو تیرے نام پر ہو، جو سجدے میں ہو، جو تیرے ذکر میں ہو۔ یا میرے مالک، ہماری آخری سانس تیرے نام کی گواہی دیتی ہو، ہماری آخری نگاہ تیرا نور دیکھے اور ہماری آخری آواز تجھے پکارے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کے لیے تیار کر دے جب تیرا فرشتہ ہماری روح لینے آئے گا، جب ہمارے جسم سے جان جدا ہوگی اور لوگ ہمیں مٹی کے حوالے کریں گے۔ یا میرے مالک، اس وقت ہماری روح کو چین دینا، اس لمحے میں ہمیں خوف سے نہیں تیری رحمت سے ملانا۔ یا اللہ، قبر کی تنہائی میں جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تو اس اندھیرے کو اپنی روشنی سے بھر دینا۔ یا میرے مالک، جب ہمارے اپنے بھی ہمیں بھلا دیں گے تو ہمیں یاد رکھنا، جب کوئی دعا کرنے والا نہ بچے تو اپنی رحمت سے دعا کا سلسلہ بند نہ کرنا۔ یا اللہ، جب ہمیں سفید کپڑوں میں لپیٹ کر لایا جائے گا، جب سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تب تو ہمارے ساتھ رہنا۔ یا میرے مالک، قبر کی مٹی کو ہمارے لیے پھول بنا دینا، اس کی دیواروں کو اپنی رحمت سے بھر دینا۔ یا اللہ، جب فرشتے سوال کریں تو ہمیں ہمت اور تیرا نام عطا کر تاکہ ہماری زبان صرف تو ہی میرا رب ہے کہے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا جب سب کے اعمال کھلے ہوں گے، جب تیری عدالت لگی ہوگی، جب نہ کوئی جھوٹ چلے گا نہ سفارش، صرف تیرا انصاف ہوگا۔ یا اللہ، ہمارے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دینا، ہمارے چہرے کو روشن کرنا اور ہمیں اس ہجوم میں شامل کرنا جن سے تو راضی ہوگا۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے نبی کے حوض کوثر پر لانا، ان کے ہاتھ سے پانی پلانا اور ان کی امت میں لکھ لینا۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو نیکیوں سے بھر دے تاکہ ہماری موت بھی نیک ہو، ہماری مٹی بھی پاک ہو اور ہمارا اٹھنا بھی تیری رحمت کے سائے میں ہو۔ یا اللہ، جب ہماری اولادیں ہماری قبر پر آئیں تو وہ یہ کہیں کہ میرے ماں باپ نیک تھے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری موت کے بعد بھی ہماری دعائیں زندہ رہیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری نسلوں میں ایسی برکت دے کہ وہ ہمیں سجدوں میں بھی یاد رکھیں اور ہماری چھوڑی ہوئی ہر نیکی کو اپنا راستہ بنا لیں۔ یا اللہ، جب ہماری یاد میں کوئی روئے تو وہ آنسو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یا میرے مالک، جو کام ہم سے رہ گئے ہیں، جنہیں ہم ادھورا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو انہیں ہماری اولادوں کے ہاتھوں پورا کروا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہماری غیر موجودگی میں بھی لوگ تجھے یاد کریں اور ہماری اچھائیوں کو دعاؤں میں شامل کریں۔ یا میرے مالک، جب ہماری قبر پر پہلی مٹی گرے تو وہ تیری رحمت کی چادر ہو، اور جب ہم اٹھائے جائیں تو ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پہچان لے۔ یا اللہ، ہمارے بعد کوئی ایسا نہ ہو جو ہمارے لیے بد دعا کرے۔ تو ہمارے ہر گناہ کو اپنی رحمت سے ایسے مٹا دے کہ پیچھے صرف تیرا ذکر باقی رہے۔ یا میرے مالک، ہماری روح جب تیرے پاس پہنچے تو وہ کانپے نہیں، وہ تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہو اور تو اس پر راضی ہو۔ یا اللہ، ہمارے جانے کے بعد بھی تو ہمیں اپنے کرم سے جوڑے رکھنا، ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں سے بدل دینا اور ہمیں ان لوگوں میں لکھنا جن سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا جو تیرے در پر رکھی ہے، اسے اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا میرے مالک، یہ لفظ جو روتے ہوئے دل سے نکلے ہیں، تو انہیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ یا اللہ، اس پوری دعا میں جو بھی گناہ سے بھرا، کمزور، ادھورا یا ناسمجھ جملہ ہو، اسے اپنے فضل سے سنوار دے۔ یا میرے مالک، اس دعا کے ہر حصے میں جو تڑپ ہے، جو آہ ہے، جو سسکی ہے، جو پکار ہے، اسے تو اپنا کرم بنا دے۔ یا اللہ، ہم جن باتوں کو لفظوں میں نہ کہہ سکے، تو ہمارے دل کی آواز سن لے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اس دعا کو سنیں، پڑھیں یا شیئر کریں، ان کے لیے یہ رحمت بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہ بنا دے جو تجھ سے جڑے رہیں، جو تجھے ہر حال میں پکاریں، جو گناہ کے بعد لوٹ آئے، جو طوفانوں میں بھی تجھ سے توکل رکھیں۔ یا میرے مالک، اس پوری امت کو اس دعا کا حصہ بنا دے۔ ہر تنہا، اداس، مایوس، روتا ہوا دل اس سے راحت پائے۔ یا اللہ، اس دعا کو ہمارے نصیب کی صبح بنا دے، ہماری تقدیر کی رات کو روشن کر دے اور ہماری آخری منزل کو تیری رحمت کی آغوش بنا دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں میں جو رکاوٹیں ہیں،
تو انہیں اپنے کرم سے ہٹا دے۔ یا میرے مالک، ہماری آواز جب تھک جائے، جب لفظ کم پڑ جائے، جب آنسو ہی زبان بن جائے، تب تو ہماری خاموشیوں کو بھی سمجھ لے۔ یا اللہ، تو نے جن نعمتوں سے نوازا انہیں بچا، اور جو چھن گئی ہیں انہیں بہتر بنا کر لوٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان چیزوں سے دور کر دے جن میں تو نہیں، اور ان چیزوں کے قریب کر دے جن میں صرف تو ہے۔ یا اللہ، ہمارے اندر کی اس درار کو بھر دے جو تجھے یاد نہ کرنے سے بنی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں تنہا راہوں کا مسافر بنا مگر تیرا ساتھی بنا کر۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے ہر موہ میں الجھنے سے پہلے تیرا سجدہ یاد دلا۔ یا میرے مالک، جب ہمارے دل میں کسی سے محبت جاگے تو پہلے ہمیں اپنی محبت کا احساس کروا۔ یا اللہ، ہماری طلب صرف تیرا دیدار ہو، ہماری منزل صرف تیرا قرب ہو، اور ہماری چاہت صرف تیرا نام ہو۔ یا میرے مالک، جب ہم دنیا کے شور میں کھو جائیں تو ہمارے دل میں ایسا الارم بجا دے کہ ہم پھر سے تجھ سے جڑ جائیں۔ یا اللہ، تو ہماری روح کو اپنی بندگی میں رنگ دے، ہماری سوچ کو اپنے اشارے پر موڑ دے، اور ہماری مرضی کو اپنے فیصلوں میں گھول دے۔ یا میرے مالک، اب تیرے بغیر کوئی بات ادھوری لگے، تیری رضا کے بغیر کوئی خوشی ادھوری لگے، اور تیری یاد کے بغیر کوئی نیند پوری نہ ہو۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو ہر ٹوٹی امید کو جوڑتا ہے، ہر بجھی روشنی کو پھر سے جلاتا ہے، ہر بے سہارا کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ناکامی کے اندھیروں میں بھی رحمت کی کرن بھیج دیتا ہے۔ یا میرے مالک، جب ہم ہار مان جاتے ہیں، جب سب دروازے بند نظر آتے ہیں، جب راستے ختم ہو جاتے ہیں، تو اپنی قدرت سے نئے راستے بنا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، جب لوگ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمت دیتا ہے، جب دل مایوس ہو جاتا ہے تو توکل سکھاتا ہے، جب زبان خاموش ہو جاتی ہے تو دل کی پکار سن لیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسے صبر والا بنا دے جو شوق سے تیرا انتظار کرے، اور ایسے یقین والا بنا دے جو تجھے دیکھے بغیر بھی تجھ پر بھروسہ کرے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس جگہ سے بچا جہاں ہماری عزت مٹی میں مل جائے، اور ہر اس امتحان سے نکال جہاں ہمارا ایمان ہلنے لگے۔ یا میرے مالک، جب ہم اکیلے ہو جائیں، جب کوئی سننے والا نہ ہو، تو ہماری تنہائیوں کو اپنی موجودگی سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے سائے میں ایسا سمیٹ لے کہ پھر دنیا کی کوئی آندھی ہمیں تجھ سے جدا نہ کر سکے۔ یا میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں مگر تجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ پکڑ لے، ہمارے قدم تھام لے، اور ہمیں اپنے سجدوں کا مسافر بنا لے۔ یا میرے مالک، آج تجھ سے وہ دعا مانگنی ہے جو شاید اب تک کسی نے نہ مانگی ہو، جو شاید لفظوں سے بڑی ہو، جو سسکیوں سے نکلے، جو آنکھوں کے پانی سے لکھی جائے، جو دل کی گہرائیوں میں صدیوں سے دبی ہو۔ یا میرے مالک، آج تجھ سے وہ سکون مانگنا ہے جو کسی رشتے میں نہیں، کسی گھر میں نہیں، کسی محفل میں نہیں، بلکہ صرف تیرے سجدے میں ہو۔ آج تجھ سے وہ روشنی مانگنی ہے جو دل کی دراروں میں اتر کر انہیں بھر دے، جو ہماری سوچ کے اندھیروں میں راستہ بنا دے، جو ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالے۔ یا میرے مالک، آج جو بات کہنے آیا ہوں وہ لفظ نہیں، بس احساس ہے، درد ہے، بے چینی ہے، تڑپ ہے، جو ہر رات کو جاگتی ہے، ہر صبح کو بے جان کرتی ہے۔ یا میرے مالک، اب اس درد کا علاج تیرے سوا کسی کے پاس نہیں، اس تڑپ کی دوا تیرے کرم کے علاوہ کہیں نہیں، اس ٹوٹے دل کا مرہم صرف تیرا ذکر ہے۔ یا میرے مالک، دنیا سے تھک کر تیرے در پر سر جھکایا ہے، لوگوں کی باتوں، تانوں، الزاموں، بے رخیوں سے ٹوٹ کر اب تیری رحمت کی اوڑھنی میں چھپنا چاہتا ہوں۔ تو اپنے گنہگار کو اپنے قریب لے لے۔ یا میرے مالک، اس سینے میں جو بھرا پڑا ہے وہ بوجھ تو ہلکا کر دے، ان آنکھوں میں جو تھم گئے آنسو ہیں انہیں تیری یاد میں بہا دے۔ یا میرے مالک، جب میں خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا تب تو سمجھتا ہے، جب میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہوں تو مجھے ڈھونڈ لیتا ہے، جب سب خاموش ہو جاتے ہیں تو میری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ یا میرے مالک، جو باتیں میں نے سب سے چھپائی، جن دردوں کو چھپا کر ہنستا رہا، انہیں آج تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ان کی لاج رکھ، انہیں اپنا بنا، اور مجھے اتنا سکون دے کہ پھر کسی اور سکون کی طلب ہی نہ رہے۔ یا میرے مالک، اب تک میں بس دنیا سے کچھ چاہتا رہا، اب تجھ سے تجھے ہی چاہتا ہوں۔ تو میرے احساسوں میں اتر جائے، میری ہر دھڑکن میں تیرا نام ہو،
میری ہر نظر تجھے ڈھونڈے اور میری ہر بات تیرا ذکر ہو۔ یا میرے مالک، اب کوئی خواہش نہیں، اب کوئی تمنا نہیں، اب صرف ایک جستجو ہے، بس تو، صرف تو، ہر حال میں تو۔ یا میرے مالک، تو نے جتنا سہا، جتنا معاف کیا، جتنا دیا، اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اب جو وقت بچا ہے وہ تیرا کر دے اور مجھے بھی تیرا کر دے۔ یا میرے مالک، اب اس روح کو اپنے سجدوں میں گھلا دے، اس زبان کو تیرے نام کے علاوہ کچھ اور بولنے کی توفیق نہ دے، اس دل کو اپنی یاد میں ایسا ڈبا کہ پھر کبھی کوئی گناہ اس کنارے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یا میرے مالک، جب ہم پھر کسی دعا کے لیے تیرے در پر آئے تو پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہا ہو، ہمیں تجھ سے بات کرنے کی توفیق دے اور تجھ سے جڑے رہنے کا سلیقہ دے۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔